مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ تو خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کی جمع آتی ہے اخلاق۔ تو اردو میں جو اخلاق ہے نا، یہ عربی سے آیا ہے، تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے۔ کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور واحد اس کی کیا ہے؟ سنگولر کیا ہے؟ خلق۔ تو خلق میں نے بتایا تھا، یہ خلق کہتے ہیں پیدا کرنا، تخلیق پیدا کرنا، خلق پیدا کرنا، خالق پیدا کرنے والا۔ خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو، وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو، ڈیزائن کیا گیا ہو۔ تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے، عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے۔ عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں؟ نیچر کو، طبیعت کو، جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا، ان کو خلق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، جیلسی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے، بولو بھائی، اچھا ہے۔ بزدلی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے وفائی نہ ہو، ناشکری نہ ہو، رحم ہو اس کے اندر، کمزور پہ ترس کھانے والا ہو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے، صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے۔ تھینک یو کرتا رہے سارا دن، اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو۔ اب دیکھو، جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق، ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق ہوں، عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے۔ لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا، تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، کسٹمر نہ چھوٹے۔ تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کے بات کرے۔ اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے ہیں، اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا، اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی، ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی۔ تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے، کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی، فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو، پتلی گلی سے نکلو۔ تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے کہ چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا۔ حقیقت ہے، میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا، کہیں آپ کہو گے آپ نے چھیڑ کے دیکھا ہے، لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے۔ ایسے لوگ، ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں، تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں، تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے، غصہ نہیں کر رہی۔
اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے, تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں, لیکن اس کی بیس چونکہ اچھی نہیں ہے, اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے, یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا. غیرت کا ہونا یہ ایک آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو. غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا, یار یہ کیا, غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا. چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے. دوسرے کی بہو بیٹیوں کو, ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے. انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے. تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا. وہ کچھ بھی کر لو تھینک یو, مسکرائے گا. تو ہاں, اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں, جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی, باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں, تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے, اچھی بن گئی. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے, لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے, اچھی ہے. کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بہترین. کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. کیا مطلب؟ قرآن نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں تو تمام احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لو آپ بائی نیچر کیسے ہیں. اس حدیث کا مطلب خوب سمجھیں. ہر وہ شخص جو قرآن کو فالو کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق قرآن ہے, بلکہ وہ شخص کے قرآن کے احکام اس کی نیچر بن جائیں, اس کی فطرت بن جائیں, اسے کہا جائے گا کہ قرآن اس کی نیچر بن چکا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جس کا بد نظری کرنے کا دل کرتا ہے, وہ نفس کو مار کے بڑے مجاہدے اور مشقت سے نظر جھکا لیتا ہے اللہ کی خاطر, تو ہم اسے کہیں گے یہ گناہ سے بچا, اس کو ثواب ملا, لیکن ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی سے بچتے 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 اسے برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے, اس کی غیرت کے خلاف لگتا ہے اسے کہ میں غیر عورتوں کو دیکھوں, غیرت کے خلاف لگنے لگتا ہے. جب یہ نیچر بن جائے نا تو ہم کہیں گے اب اس کی یہ بائی نیچر اچھا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی تو ایسی عادت تھی نا, حضرت فرماتے تھے ہماری اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑے تو مجھے جھکانی نہیں پڑتی, فرماتے تھے نظر آٹومیٹک جھک جاتی ہے, ایک لاشعوری طور پہ جھک جاتی ہے. اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھائی کیوں کسی کی بہن بیٹی کو کسی عورت کو دیکھیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو بائی نیچر اچھا بنایا ہے, وہ بد نظری کر کر کے نا اپنی آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے ہر شخص کی آنکھوں میں ایسا اسپرنگ لگایا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا تو وہ اسپرنگ آنکھوں کے خود بخود نیچے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نا گندگی کو دیکھ دیکھ کے اپنے اسپرنگ کو کیا کر دیتے ہیں, خراب. دیکھو شراب پہلی دفعہ ہر ایک کو بری لگتی ہے, بائی نیچر بری ہے شراب, شراب پیتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن پینے والا پی پی کے اپنی نیچر کو خراب کر دیتا. پہلی دفعہ زنا کرنا بہت مشکل ہے, ضمیر ملامت, دل چاہنا ایک الگ چیز ہے, لیکن دل کی چاہت کے باوجود ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے کہ انسان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پیچھے ہٹ. دیکھو کہیں کھانا رکھا ہوا ہو, آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانے کا دل تو چاہے گا لیکن ساتھ ساتھ ضمیر آپ کو روک دے گا. آپ کہے گا یار یہ میں کسی کا نوالا کیوں کھاؤں, تو کوئی بات نہیں بھوکا رہ لے گا نا وہ, لیکن آپ نے کھا لیا تو ایک وقت آئے گا کہ چوری کے کھانے میں آپ کو زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر حقیقت ہے غریب کے منہ سے نوالا چھین کے کھانا اور مزہ آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک مالدار آدمی ہو, اس نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا, جس کو 2 وقتوں سے کھانا نہیں ملا, کسی نے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا. اب اس مالدار کو پتا ہے یار مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے لیکن میرے پاس گھر میں کھانا موجود ہے, تو دل تو اس کا بھی چاہے گا کہ ابھی کھا لوں, لیکن کھائے گا یہ
کہا یار یہ 2 دن کا بھوکا ہے, اس کا نوالا چھین کے میں کھاؤں, میرے گھر میں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. لیکن اگر یہ مالدار اپنے ضمیر کو کچل دے, غیرت سے اٹھنے والے جذبات کو کچل دے اور اس غریب سے نوالا چھین کر کھائے, تو پہلی دفعہ تو بہت برا لگے گا اس کو, یار کیا کر رہا ہوں, اتنا کھاتا پیتا آدمی, مجھے تو چاہیے تھا میں اس کو کھلاتا. لیکن پھر بھی جب بار بار وہ کھائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کروڑ پتی ہو کے بھی غیرت ختم ہو جائے گی. بلکہ پھر اس کی اخلاق جو ہے نا, یہ اچھے ہونے کے بجائے گندے ہو جائیں گے. پھر اس کو نوالا چھین کے کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ حق حلال کی کمائی میں نہیں آئے گا. تبھی تو دیکھو نا یہ جو کرپٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں, ایک سیاستدان نے بتایا کہ اس نے 2 کروڑ زکوٰۃ کا مال کھایا ہے بینکوں سے. ارے تو اربوں روپے کا مالک ہے یار, تو کچھ اور کھا لیتا ہے بھائی, ٹیکس چوری کر لیتا یا کچھ اور اسمگلنگ کا مال کھا جاتا, وہ بھی غلط ہے کہ کھانا نہ شروع کر دیں. لیکن کم از کم زکوٰۃ جو بیچارے غریبوں کا چولہا جس سے جلتا ہے وہ کھاتے ہوئے تو انسان میں کچھ شرم آتی ہے نا. تو ہم تو ایسی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں, یار ان میں غیرت ختم ہو گئی. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے شروع سے نوالے کھا کھا کے نا اپنے آپ کو غیرت لیس بنا دیا ہوتا ہے. لہذا ان کو مزہ اس زکوٰۃ کھانے میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ ہدیے میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ان کو, کہ گفٹ میں لا کے دے دے نا ان کو 1 کروڑ روپے, ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. کسی کے منہ سے نوالا چھین کے کھائیں گے اتنا اس دن سکون سے سوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کو میں نے ذرا ڈیفائن کیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں کہ آدمی اندر سے کیا بن جائے, اچھا بن جائے. برے اخلاق ہوتے ہیں آدمی اندر سے کیا ہو جائے, خراب, اندر سے. اب آپ اپنے آپ کو نا اس پہ پرکھ کے ہر آدمی پرکھ سکتا ہے. کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے نوالا لے لوں, تو یہ اس کی علامت ہے کیا ہے, یہ برے اخلاق. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کاش یہ گاڑی میرے پاس آ جائے, تو یہ اندر سے کیا ہے, آپ بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. پھر چاہے آپ جتنے محبت سے بات کریں اس سے, جتنے اچھے, بھائی آپ کے تو دل میں حسد ہے یار, آپ چاہ رہے ہو کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. کسی کی اچھی شکل دیکھی, آپ کا دل چاہتا ہے اللہ نہ کرے اس کے منہ پہ تیزاب گر جائے اور میں اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوں. بعض خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اندر کیا ہے, اندر فالٹ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے میں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, کسی کو نہ کھلاؤں, یہ کیوں آتے ہیں میرے گھر میں, مہمان کیوں آ جاتے ہیں, کم بختوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, میری بہن کیوں بیمار ہو گئی, یار ابھی تجھے ڈینگی ہونا تھا, سارا خرچہ میں ابھی اب سعودیہ سے نیا آیا ہوں, تازہ پیسے کما کے آیا ہوں, کم بخت یہ بیمار ہو گئی, اب اس پہ خرچ کرو. ایک صاحب کے کیا ہوا, ان کو ان کی کمپنی سے نا خلافت توقع بونس مل گیا. ایک کمپنی میں نا ان کو کیا, بعض دفعہ باس کا کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے اس کو, تو بعض دفعہ ایسی غریبی میں ڈبل تنخواہ دے دی. اب ڈبل تنخواہ دی ہے تو انہی دنوں میں ان کا بچہ بیمار ہوا, وہ جو ڈبل والی تھی نا اضافی, وہ اس پہ خرچ ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے یار پہلی دفعہ بونس ملا تھا, وہ بچے پہ کیا ہو گیا, خرچ. میں نے کہا بھائی اچھی سوچ ہوتی تو آپ یوں سوچتے, اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا کہ جس وقت بچہ بیمار ہوا نا اسی وقت اللہ نے بونس دلا دیا, اضافی خرچہ نہیں کرنا پڑا. تو یہ ساری سوچیں جو ہے نا, یہ سب آپ کے اخلاق کی کیا کرتی ہیں, عکاسی. تبھی اچھے اخلاق والا خوش رہتا ہے, وہ ہر چیز کو پازیٹو دیکھتا ہے. برے اخلاق والا نیگیٹو دیکھتا ہے. ہمارے ہاں تو بس اچھے اخلاق کہتے ہیں تھینک یو, سارے دن مسکرا کے بات کرنا. او بھائی یہ ساری چیزیں اندر کی چینج ہوں گی, پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, صحیح ہے نا, انجن پورا چینج ہوگا تو جا کے اچھے اخلاق ہوں گے. صرف تمیز سے بات کرنا سیکھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی بہت بڑا کمال ہے, لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل تو اندر سے ٹھیک کرو. اور اندر سے ٹھیک کیسے ہوگا, یہ پہلے میں اندر سے ٹھیک ہونا کسے کہتے ہیں اس کو اور ذرا ڈیفائن کر دوں, پھر میں اندر سے ٹھیک ہونے کا طریقہ بتاؤں گا. بھائی دیکھو گاڑیاں خریدتے ہیں نا, اوپر سے تو بڑا چمکایا ہوا ہوتا ہے, تو خرید لیتے ہیں اس کی چمک کو دیکھ کے کہ گاڑی کے اخلاق بہت اچھے ہیں, بڑی مسکرا کے بات کر رہی ہے. بھائی جو گاڑی میں کلر اکھڑا ہوا ہو جگہ جگہ سے, تو وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے. لیکن دیکھنے میں چمک رہی ہو گاڑی تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے مسکرا کے. تو کیا محض اس بیس پہ گاڑی خرید لیتے ہیں, بولو نا بھائی, نہیں خریدتا کوئی بھی. میکینک کو لے کے جائیں گے, یار چیک کر بھائی, وہ اسٹارٹ کر کے پہلے آواز چیک کرتا ہے, یہ 2-3 الگ سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں, انجن کی تو سمجھ میں آتی ہے, 2 آوازیں اور آ رہی ہیں. پھر جب گاڑی چلے گی تو انجن کی غائب اور باقی آوازیں. ہمیں تو بہت تجربے پرانی گاڑیوں کے بھائی, بہت تجربے. میں نے ایف ایکس خریدی تھی
سب سے پہلے نا 40,000 کی قسطوں پہ. ہمارے ایک دوست کی گاڑی تھی, وہ میری بائک چوری ہو گئی. میں نے کہا یار میں پہلے ٹرائی کرتا ہوں, کیوں زیادہ بہت اچھی ڈرائیونگ اس وقت مجھے آتی نہیں تھی, کئی سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا ٹرائی کرنے کے لیے تجربہ کس پہ کرو, FX پہ. تو ہم نے بھی 40,000 میں وہ بھی قسطوں پہ خرید لی. ہم نے کہا چلو تجربہ اس پہ کرتے ہیں, پھر تھوڑا اچھے پہ کوشش کریں گے. اس کو بیچ کے کچھ پیسے گڑ ملا کے اور میٹھا ڈال دیا اس میں, پھر تھوڑا سا اس کو بیچ کے گڑ ملا کے. تو FX پہ جب میں آیا تو میں جب گیا تو اس کی چھت پچکی ہوئی تھی نا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, گاڑی کی چھتی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یوں ہاتھ مارا سیٹ ہو گئی. اس نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام ہے ہی نہیں, بہترین گاڑی ہے. تو انجن وائز بہت اچھی ہے, بار بار وہ کہتے ہیں انجن ٹائٹ ہے. تو جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو میکینک کو لے کے جاتے ہیں, وہ میکینک اس کو اندر سے چیک کرتا ہے, بھائی یہ اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ماڈل کون سا ہے, بہت پرانا ماڈل ہے تو اس کا مطلب اندر سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. باقی اوپر کی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی یار, وہ تو ایک جو ہے نا وہ ایک جگہ سے ٹچ اپ ہے تو کوئی بات نہیں, ایک اسپرے آپ نے مارا ہے دوسرا ہم کر دیں گے اس پہ. نمبر پلیٹ دیکھی جاتی ہے, چیک کروایا جاتا ہے کہ یار یہ گاڑی کا نمبر یہی ہے, انجن چیچز میچ کر رہے ہیں آپس میں, نہیں کر رہے, ایسا تو نہیں ہے کہ چوری کی گاڑی ہو یا سرے سے جعلی ڈاکومنٹس ہو, یہ سب چیزوں کو. تو اسی طرح انسان کو جب قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم, جنتی وہ ہے جو سلیم دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے. سلیم کسے کہتے ہیں, سلامت والا, یعنی برائیوں سے پاک دل اللہ کے سامنے لے کے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں, برائیوں سے پاک دل, ایسا دل صاف ستھرا شیشے کی طرح چمک رہا ہو دل. ہمارے ہاں ظاہر کی اہمیت زیادہ ہے, اللہ کے ہاں اندر کی اہمیت زیادہ ہے. اندر کیا ہے آپ کے, تو دل ہونا چاہیے سلامت محفوظ. سلامتی کا معنی محفوظ ہو. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم, آپ پر سلامتی, کیا مطلب, اللہ آپ کو آفتوں سے سلامت رکھے, محفوظ رکھے. کہتے تم سلامت رہو تا قیامت رہو, کیا مطلب, آفتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہو. تو سلامت, سلیم کا مطلب ہوتا ہے آفتوں سے محفوظ. یہ نام بھی رکھا جاتا ہے اسی نیت سے کہ بھئی اللہ اس کو بلاؤں سے مصیبتوں سے کیا رکھے, محفوظ رکھے. تو وجاء ربہ بقلب سلیم, اللہ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے پاس قیامت کے دن ایسا دل لے کر آئے گا جو برائیوں سے پاک ہوگا, تو ایسا شخص جنتی ہے. تو یہ ہے, اب برائیوں سے پاک ہونے میں کیا ہے کہ بھائی اندر حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, ناشکری نہ ہو. جو آدمی ناشکرا ہوتا ہے وہ بھی برے اخلاق والا ہوتا ہے. جو ناشکرا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, برے اخلاق. اب بتاؤ احسان سب سے زیادہ کس کا ہے, والدین کا ہوتا ہے نا, اساتذہ کا, والدین کا احسان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ان سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا تو اسلام کہتا ہے کہ یہ آدمی احسان فراموش ہے. بھائی وہ تم سے معاوضہ تھوڑی مانگ رہے اپنی خدمت کا, جو خدمت والدین نے کی ہے وہ تو قیامت تک آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. شکر کا تقاضا ہے, بات تو تمیز سے کر لو, لہجہ تو میٹھا کر لو. اگر آپ باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے, سارا دن دوستوں کو گلے لگائیں, سارا دن میٹھی میٹھی باتیں کریں ان سے, اللہ کی نظر میں آپ ناشکرے ہیں کہ جس کا سب سے بڑا احسان تھا آپ نے اس کی احسان فراموشی کی ہے. لہذا آپ اندر سے اچھے نہیں, اندر سے کیا ہے, برے ہیں. بے شک منہ سے آپ کے پھول نکلتے ہو دوسروں کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چونکہ سب سے اچھے تھے, اس لیے آپ کا لب و لہجہ سب سے زیادہ میٹھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. امی دیکھو, بیوی اپنے شوہر کی تعریفیں اتنے آرام سے نہیں کرتی. کتنا اچھا آدمی ہو, بیگم یہی کہے گی ٹیڑھا میڑھا آدمی ہے یہ, عموماً سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو, یہ جو خواتین بعض دفعہ اپنے شوہروں پہ یہ لگا رہی ہوتی ہیں یہ برا ہے, یہ ایسا ہے, یوں ہے, تو فلانا ہے, تو لوگ فوراً کمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا نیک سمجھتے تھے تو ایسا آدمی نکلا. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنا کرو کسی پہ فتویٰ نہ لگاؤ. اسی طرح مرد اگر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں, تو ہر آدمی کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ انگلیاں دونوں پہ اٹھتی ہیں کہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں رہے. تو ظاہر ہے نہیں رہے تو
عین ممکن ہے ان میں ایک غلط ہو. تو ہر آدمی اپنی صفائی چاہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ غلط, وہ کہتا ہے یہ غلط. تو اس میں نا لوگ پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اول تو یہ کہ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اگر فتویٰ لگانا بھی ہے تو یک طرفہ بیان سن کے کبھی بھی فیصلہ مت کرو. یہ بہت بڑی غلطی دینداروں سے بھی ہوتی ہے. کوئی بھی میڈیا پہ آ کے بیان کرنا شروع کر دے نا, کوئی عورت آئے گی اپنے میاں کے خلاف, لوگ بھر بھر کے اس کے ایسا آدمی ہے, ایسا ظالم آدمی. او بھائی کیا دلیل ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے؟ جب کسی کا دیکھو, کسی کا کسی سے جھگڑا ہونا تو اس کے خلاف اسلام گواہی قبول نہیں کرتا. انہوں نے اگر میرے پیسے لے کے کھا گئے, یہ ساجد بھائی بیٹھے ہوئے نہیں, اللہ نہ کرے کھائے نہیں ہیں, اور انہیں کھا بھی نہیں, اگر یہ کھا لے تو نکال بھی نہیں سکتے ہم ان سے. اس لیے ایسے آدمی کو تو قرضہ دینا ہی نہیں چاہیے. فرض کرو انہوں نے پیسے لے کے کھا گئے مجھ سے. اب کیا ہے کہ ایک آدمی آیا اور عدالت میں گیا, اور عدالت میں کہتا ہے جا کے کہ بھائی یہ آدمی میرا فلاں سے جھگڑا ہے, اور مفتی طارق مسعود صاحب گواہی دیں گے کہ یہ آدمی غلط ہے اور میں صحیح ہوں. تو عدالت میری گواہی کو قبول نہیں کرے گی. عدالت کہے گی ان کا تو پہلے سے آپس میں کیا چل رہا ہے, اسلام میں حکم ہے یہ کہ ان کا تو پہلے سے جھگڑا چل رہا ہے, اس نے تو اس کو برا کہنا ہی ہے. تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ جس کا پہلے سے کسی سے جھگڑا چل رہا ہو تو ان دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف معتبر نہیں ہے. تو اس لیے میاں بیوی کے جھگڑوں میں شوہر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہو طلاق کے بعد, یا عورت لگا رہی ہو, کسی کی بات نہ سنو. بولے بھائی آپ کا آپس کا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط. علیحدگی ہو گئی, آپ کہیں اور شادی کرو, اس کو بولو تم کہیں اور شادی کرو. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر لگانا ہے, تحقیق میں پڑھنا ہے, تو پھر دونوں طرف کے بیان سنو, اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے یا وہ کیا کہتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی پھیل رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہ دوسرے کو ذلیل کر دیتا ہے. جس کے پاس اپنی بات کو دنیا کو پہنچانے کا ذریعہ ہے نا, بس وہ اس ذریعے کو استعمال کرے گا اور مخالف پارٹی کا بیڑا غرق کر دے گا. تو خیر, تو اب دیکھو کہ عام طور پر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہو نا, خاص طور پہ تو تعریفیں نہیں کرتے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں انہوں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, ہمیشہ. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا قرآن آپ کے اخلاق تھے, جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا وہ آپ کیا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی زوجہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتی. تو سب سے زیادہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی, سب سے پہلے تو والدین ہیں, پھر بیوی, پھر بچے, پھر بھائی اور بہن. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس سے اتنی ہی تمیز سے بات کرنے کا آپ کو حکم ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں جتنا قریبی رشتہ ہے اتنی ہی بدتمیزی سے اس سے بات ہوتی ہے, اور جتنا دور کا رشتہ ہوگا اس سے چونکہ مفاد ہوتے ہیں. بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ہو سکتا ہے ان سے علاج کرانا پڑے, بڑی تمیز سے بات کرے گا ڈاکٹر صاحب سے. یہ تاجر ہے یار, کبھی قرضہ مانگنا پڑ سکتا ہے, بڑی تمیز سے بات ہوگی بھائی اس سے. یہ علاقے کا ناظم ہے, بھائی کوئی کام اٹک سکتا ہے تو بڑی تمیز سے بات ہوگی اس سے. تو وہ سمجھ رہے ہوتے اس تمیز سے بات کرنے پر ثواب مل رہا ہے. ثواب نہیں مل رہا بھائی, اس پہ پیسے مل رہے ہیں آپ کو, سمجھ رہے ہو نا, قرضہ مل رہا ہے, ثواب. اب یہ مطلب نہیں کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں ناظم سے. مفتی صاحب نے کہا ثواب نہیں ملتا, بات کریں تمیز سے ہر ایک سے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے, پیسے نکلوانے کے لیے پیسوں کے لیے تمیز سے بات نہ کریں. حدیث میں آتا ہے, امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ کبھی کسی پہ لان تان کی, نہ کبھی فحش الفاظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ما کان النبی فاحشا ولا متفحشا, نہ آپ بائی نیچر فحاشی کو پسند کرتے تھے اور نہ آپ کی زبان میں فحاشی تھی. آج بات بات پہ گالیاں, اتنی گندی گندی گالیاں, گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے, اور غصے میں بھی نہیں, مذاق میں. کلچر بن چکا ہے گالیاں دینا. غصے میں بھی یہ برا عمل ہے, لیکن مذاق میں تو اور زیادہ برا عمل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حدیث میں آتا ہے میدان جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا. میدان جنگ میں تو لڑنا پڑتا ہے نا, وہاں اخلاق کا تقاضا ہے لڑو, کیونکہ اگر آپ وہاں نہیں لڑ رہے تو پھر یہ ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے, نا انصافی ہے.
کہ ان کو تو میدان جنگ میں اتار دیا اور آپ خود لڑ نہیں رہے ہیں. تو اب یہاں لڑنا اخلاق عالیہ کا تقاضا تھا, تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ سے زیادہ جنگ میں بہادر کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر بہادری کے جوہر دکھاتے تھے, پھر شہ سوار تھے. تو جنگ میں تو بزدل ہے, گھر میں کیا بنا ہوا ہے؟ چنگیز خان آتا ہے, سارے کانپنا شروع کر دیتے ہیں, آ رہے ہیں ابا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ ایک بات ہے, قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی بعض صورتوں میں اجازت دی ہے. وہ اس لیے اجازت دی ہے, بعض صورتوں میں کوئی ہاتھ, بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن بعض صورتوں میں قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, بشرطے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے, جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے. وہ بعض صورتوں میں, بعض عورتوں کے لیے بعض صورتوں میں, عمومی حکم نہیں ہے یہ قرآن کا, کوئی ترغیب نہیں ہے. وہ اس لیے دی ہے دو وجہ سے, کہ ہر عورت امہات المومنین جیسی ہوتی بھی نہیں ہے, بعض بڑی شرارتی ہوتی ہیں, اور دوسرا ہر مرد کا اتنا روب نہیں ہوتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. روب ہی نہیں ہے نا. تو جب روب ہوتا ہے تو وہی ایک آواز پہ بیگم کام جاتی ہے, بولتے بھائی امیاں نے بولا چائے بنا دو, لے کر آنا پڑے گا, آواز ایسی ہے, وجاہت ایسی ہے. تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کا روب ہی نہیں ہوتا. اب بیگم کما کے لا رہی ہے تو میاں کا روب ہوگا, بولے کہ چلو نکلو یہاں سے, بوری بسرو ڈال نکلے یہاں سے, تو وہ روب کہاں ہوگا؟ بعض نے شادی ایسے خاندان میں کر لی ہوتی ہے ماشاءاللہ, وہ فٹ فاٹ ہائٹ اس کی اور پرسنالٹی, اور میاں صاحب وہ بالکل بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, وہ روب نہیں ہوتا. تو پھر اس کو پھر ظاہر ہے روب قائم کرنے کے لیے کبھی کبھار غلط طریقہ ہے, یہ مناسب نہیں ہے, لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں بڑا روب دار ہوں. لیکن بہرحال مارنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے, بہت سخت مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں. ایسی شرارتی عورت جو آپ کے جائز حقوق بھی نہ دے رہی ہو, پھر شریعت نے طلاق سے بچنے کے لیے کہ بھائی اس کے پاس اب چھوڑنے کا علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سختی کر کے دیکھ لو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. آج اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, کمپنی میں باس کو دیکھ لو نا, ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر وقت ان کو گالیاں گالیاں. ہمارے ایک دوست تھے ٹرک اڈے میں نا, ان کی جاب لگ گئی, جاب نہیں ان کا بزنس تھا. تو میں نے کہا یار آپ یہ ٹرک اسٹینڈ میں جو بزنس کر رہے ہو اس کی کیا شرائط ہیں, یہ جو ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا آپ نے کام شروع کیا یہاں سے وہاں ادھر سے یہاں, کہہ رہے ہیں اس کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کو اتنی موٹی موٹی گالیاں پہلے سے یاد کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یہ ملازمین جو ہے نا یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, یہ گالیوں کے بغیر کام کرتے نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں جب تک ان کو موٹی موٹی صبح شام گالیاں نہ پڑیں یہ کنٹینر میں مال اٹھا کے رکھیں گے نہیں, اور کنٹینر پہ رکھا رہے گا تو اٹھا کے نیچے لائیں گے نہیں. تو میں نے کہا یار کچھ اور کرو اس کے لیے. یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کل ملازمین تمیز سے قابو میں نہیں آتے. آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی دیکھیں یہ جو کنٹینر ہے یہ 12:05 پہ لاہور ہونا چاہیے, لہذا یہ آج صبح 5 بجے کنٹینر لوڈ ہو جانا چاہیے. تو اگر لوڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا. تو میں محبت سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. وہ ملازمین جواب میں کہیں سر آپ نے آج اتنے پیارے انداز سے آج ہم کو نصیحت کی ہے, تو آج تو ہماری غیرت جگا دی آپ نے. آپ 5 بجے کا کہہ رہے ہیں, ہم صبح 4 بجے انشاءاللہ کنٹینر لوڈ کر دیں گے. تو مارکیٹ میں ایسا ہوتا وہ بولیں گے ہمیں انتہائی بیوقوف قسم کا سیٹ ملا ہے, لہذا وہ صبح 5 بجے کا کہا ہے تو شام 5 بجے تک بھی لوڈ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے تھوڑا پبلک کو بھی ذرا دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اخلاق تو وہی, اصل تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کیونکہ بعض ہر سارے ڈھیٹ نہیں ہوتے, ایک آدھ کبھی اچھا ملازم بھی مل جاتا ہے تو آپ اس کو بھی رگڑ رہے ہو. تو اصل تو یہی ہے کہ بات کس سے ہونی چاہیے؟ تمیز سے. لیکن اگر کوئی نہیں آ رہا قابو میں تو پھر شریعت نے پھر بھی حتی الامکان دوسرے طریقے کچھ ایسا کرو کہ بھائی ایسا لا بنا دو کہ مجھے اپنی زبان خراب نہ کرنی پڑے. بھائی جو لیٹ کرے گا نا تو کوئی آپ حاضری کے لیے بندہ کھڑا کر دیں, یار 5 بجے کے بعد جتنا لیٹ ہوگا تمہاری سیلری سے اتنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ بجائے زبان خراب کرنے کے غور و فکر کر کے کوئی دوسرے طریقے ایجاد کر لیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو زبان بالکل آخری درجے میں ہونی چاہیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق یہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نا ایک دفعہ سواری پہ اونٹ پہ چڑھنا تھا تو مشکل ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا
اپنا پاؤں مبارک رکھا, حضرت صفیہ کو گویا سیڑھی بنا کے, دیکھو ایک طرف سید الانبیاء ہیں, ساری کائنات کے سردار ہیں, کتنا بڑا مقام, مگر کیسا گھر میں نارمل زندگی گزار رہے ہیں, کیسا نارمل لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو ایسے ہی رہتے جیسے عام طور پہ لوگ رہا کرتے ہیں, گھر والوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے. اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے, اتنا میرا خیال ہے ظرف تو آج کل مارکیٹ میں بالکل ہی شارٹ ہے, دوڑ لگائی ہے. جنگ سے واپس آ رہے ہیں, سفر سے واپس, تو آپ نے صحابہ کو, تاکہ پردے کا بھی خیال ہو نا بھائی, بے پردگی بھی تو, یہ آپ کی بیوی مردوں کے درمیان دوڑ رہی ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا, اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیجا, کوئی بھی نہیں دیکھنے والا, تو فرمایا دوڑ لگاؤ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری عمر کم تھی, میرا جسم ہلکا تھا, میں دوڑ میں آگے نکل گئی, وہ جیت گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد رکھا. کئی سال گزرنے کے بعد ایک اور جگہ سے آپ سفر سے واپس آ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ, امی عائشہ فرماتی ہے میرا جسم کیا ہو گیا تھا, بھاری ہو گیا تھا. عمر بڑھتی ہے تو جسم بھاری ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا دوڑ لگاؤ. فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں جیت گئے, اور آپ نے فرمایا تل کا بتل کا, یہ پہلی دفعہ جو دوڑ ہوئی تھی نا اس کا جواب ہے یہ, صحیح ہے نا. کیسی بے تکلفی ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امی عائشہ کی عمر بہت کم تھی تو اس لیے ان سے اتنی محبت, دوسری ازواج تو عمر میں زیادہ تھیں, تو بھائی زیادہ عمر والی کے ساتھ دیکھ لو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں. عمر میں کتنی بڑی تھیں, 15 سال, اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. ان سے جب آپ نے نکاح کیا تو آپ کی عمر تھی 25 سال. ان سے اتنی محبت کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بیوی پہ ایسی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی. ان کا تذکرہ ایسی محبت سے کرتے کہ مجھے لگتا کہ اگر میری کوئی حقیقت میں سوکن ہے تو وہ خدیجہ ہیں. غیرت آتی ہے نا عورت کو, بھئی اس کے سامنے اس سوکن کی تعریف کرو, تو جو غیرت مند عورت ہوگی اس کو تو وہ چاہتی ہے کہ میرے میاں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے نا. تو فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ, وہ سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہو, اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ اچھی عورتیں دے دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ کیسے, یعنی سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت, یہ کیوں کہا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امی خدیجہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ میری قوم نے جب مجھے جھٹلایا تو حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. بیوی تو اکثر ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب لوگ تنہا چھوڑ دیں آپ کو, لیکن اس نے میرا ساتھ دیا. سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے, حضرت خدیجہ, کیونکہ وہ آپ کے کردار کو سب سے زیادہ جانتی تھیں. سب سے پہلے وہ ایمان لا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ووجدک عائلا, کہ نبی آپ غریب تھے, مسکین تھے, آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, فاغنا, اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا, دولت دے دی, غنی کر دیا. وہ کیسے کیا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ دیا تجارت میں لگانے کے لیے. تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ انہوں نے, ان سے نکاح کے بعد اللہ نے مجھے غنا عطا فرمایا ہے. تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب, یعنی کوئی اچھا کھانا بنتا, اول تو بنتا ہی نہیں تھا, کبھی کبھار بنتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی وہ بھیجا کرتے تھے. تو کتنی بڑی بات ہے, کیسے اچھے اخلاق ہیں. آج یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق, بڑی تمیز سے, بھائی وہ سب ادھر ادھر کی تمیز ہے, اندر کا معاملہ کیا ہے, شارٹ. تمیز کے علاوہ سب کچھ ملے گا. میرا بھی یہ بیان بعض خواتین سنتی ہیں, کہتی ہیں کتنے اچھے اخلاق ہوں گے مفتی صاحب کے, ایسے پیارے بھی گھر میں کتنے اچھے اخلاق سے رہتے ہوں گے. بھائی ہم سب سیکھنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں, تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض خواتین نا بیان سن کے کمنٹس کرتی ہیں یہ جب بیویوں کے ساتھ اتنے خوبصورت اخلاق پہ بیان کر رہے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا کیسا اچھا, ہائے ہائے ہائے, جنتی عورتیں ہیں جن کی ان سے شادی ہوئی. تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی یہی روٹیاں کھا کے, پراٹھے کھا کے بڑے ہوئے ہیں جو آپ کھاتے ہو, سمجھ رہے ہو نا. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو کوشش تو کرنی چاہیے نا. میں تو کہ بعض دفعہ اچھے اخلاق پہ بیان کر کے جاتا ہوں, گھر میں پھڈا ہوا ہوتا ہے میرا,
میں خود اچھل رہا ہوتا ہوں 2-2 فٹ. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا, جمعے کو پورا بیان اخلاق پہ ہوا, گھر گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا کچھ مسئلہ, ہر گھر میں ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے نا, ہر گھر میں ہوتا ہے, جس کے گھر زیادہ ہوں اس کے یہاں تو زیادہ ہوتا ہے. تو اب گھر جا کے پتہ نہیں کچھ الٹی سیدھی بات ہو گئی, مجھے غصہ آ گیا, میں نے پھر مجھے بعد میں ہنسی آئی, میں نے کہا ابھی بیان کیا کر کے آیا ہوں, اسٹائل دیکھو کیا ہو. تو اصولی طور پر تو مجھے خیال ہو اس کو بولے بھائی بیان ہٹا دے یوٹیوب سے. سسرال والے سنیں گے بولیں گے یار ادھر کیا کر رہے تھے, ادھر آ کے اچھل رہا ہے. تو کیسے اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد آپ کے سب سے اچھے اخلاق تھے خادموں کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ. ماتحتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے باس کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہر آدمی پیش آتا ہے, کیونکہ باس سے تمیز سے بات کرو گے تو مکھن تو مارکیٹ میں مہنگا ہوگا, کیونکہ مکھن جتنا زیادہ لگاؤ گے مہنگا ہو جائے گا نا, شارٹ ہو جائے گا مارکیٹ سے. تو مکھن تو مہنگا ہوگا لیکن آپ بھی مہنگے ہو جاؤ گے, آپ کی بھی ترقی ہوگی, آپ کے درجات بلند ہوں گے دنیا میں, آپ کی تنخواہ اچھی ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے باس سے ہر آدمی تمیز سے بات کرتا ہے, ملازم سے تمیز سے بات کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ, کہ بھائی آپ جہاں بیٹھے ہو تو ملازم کو بھی اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلا لیا. یہ چیز نہیں ہوتی, بھائی تم کون ہو, تم ادھر بیٹھ کے کھاؤ, میں ادھر بیٹھ کے کھاؤں گا, تھوڑا سا دور رہو. یہ فرق کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بوڑھی بیوہ عورت آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جاتی تھی اپنے کام کے لیے, کہ بھئی یہ میرا کام نمٹا, آپ اس کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے. تو ہاتھ پکڑنے کا مطلب اپنے ساتھ لے جاتی تھی. تو ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو ایک نارمل جیسے ایک انسان ہوا کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کا ادب بہت زیادہ تھا. صحابہ جب آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسے جیسے ان کے سروں پہ چڑیا کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہوا کے, ہلتے نہیں تھے, ایسے ادب سے. تو اتنی تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو اللہ نے روب بھی ایسا عطا فرمایا تھا. جب حدیث میں آتا ہے جب کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ اپنا ہاتھ خود نہ کھینچتا آپ اپنا ہاتھ اس سے جدا نہیں کرتے تھے. جب بھی کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو نگاہ بھر کے اس کی طرف دیکھتے تھے, کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے. جس میں تکبر ہوتا ہے نا, اس کمبخت کو پوری گردن نہیں گھمائی جاتی اس سے. دیکھو سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے, کوئی ملازم آیا بات کرنے کے لیے یہاں آگے کھڑا ہوا ہے, تو سیٹھ صاحب اکثر میں نے دیکھا یوں نہیں کریں گے, یہیں سے بتا بھائی کام کیا تجھے, سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا میری جو ہے نا وہ ٹانگ کا آپریشن ہے, مجھے تو کچھ پیسے چاہیے. اوئے اس کو کہہ رہا ہوں, اوئے اس کو ذرا 50,000 روپے کے چیک دے دیں. یہ بھی تکبر کی اندر سے خرابی ہے نا, بڑائی ہے. او بھائی تم اس کی طرف دیکھ لو, بھائی کیا مسئلہ ہے, جی فرمائیے, ٹانگ کا آپریشن ہونا ہے, اچھا تو اس کی طرف نگاہ بھر کے کیا کرو, دیکھو. جب ادھر آرڈر دینا ہے تو ادھر نگاہ بھر کے. لیکن جس میں تکبر ہوگا نا وہ دیکھتا نہیں, اور یوں یوں آنکھیں گھما رہا ہوتا ہے وہ, بس وہ کہتا ہے میں اپنا پیٹرول ضائع کیوں کروں میں بھائی. تو یہ بھی کبر ہے, یہ بھی تکبر ہے. ٹیڑھی آنکھوں سے نہ دیکھے, نگاہ بھر کے دیکھے اس کی طرف. تو بہت ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سی. تو باپ بہت لمبا ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے, کبھی نہ مجھے مارا, نہ مجھ پہ غصہ ہوئے. کوئی کام مجھے کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے کبھی تنزیہ یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا, اور کوئی کام نہیں کیا اور میں نے کر لیا تو یہ طنز نہیں کیا کہ کیوں کر لیا. طنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت میں تھا ہی نہیں, اصلاح تھی. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام کے لیے بھیجا, تو یہ بچے تھے, یہ جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں, بھائی ان کو میں نے کام کے لیے بھیجا, یہ واپس آئیں گے. ہم ہوتے تو ہم بیٹھ کے کھولنا وہیں پہ نا, بلڈ پریشر ہائی. ابھی جو اکثر بیماریاں ہو رہی ہیں نا وہ اپنی ہی بد اخلاقی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا, تھر تھرانا شروع کر دیتے, بار بار ٹائم دیکھنے, کدھر گیا, آؤں گا تو لگاؤں گا, 2 کھینچ کے لگاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے, بھائی بچہ گیا کہاں. تو حضرت انس نے بچوں میں کھیل رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا پایا. مسکرا رہے ہیں, بھائی تمہیں ہم نے کہاں بھیجا تھا, اور تو فرماتے ہیں میں فوراً گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی سے ملا ہوں یا جب بھی نبی کی نظر مجھ پہ پڑی ہے, آپ ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرائے ضرور ہیں. یہ کہنا آسان ہے, خدا کی قسم کہنا آسان ہے. جب بھی نبی کہتے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی نے مجھے دیکھا ہے نا
تو ہمیشہ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلقا وجہ اخاک بوجہ طلیق، کسی سے مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش کرنا نا۔ تو جب آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو سامنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ خوش۔ اور ناک میں مکھی بٹھا کے ہر وقت رہیں گے، منہ آپ کا جو ہے نا 12 بجے رہیں گے، تو سامنے والا کس میں جاتا ہے؟ ٹینشن میں چلا جاتا ہے وہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے، جب بھی ملیں کہتے ہیں آپ نے مجھے دیکھ کے ہمیشہ مسکرائے ضرور ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے لو اعلم ما تعلمون لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، آپ نے فرمایا جو جہنم کی باتیں اور آخرت کی سختیاں میں جانتا ہوں، اگر تم بھی جان لو تو تم روز زیادہ ہنسو کم، تمہارے چہروں پہ مسکراہٹیں ختم ہو جائیں۔ تو ایسی آخرت کی ہولناکیاں جانتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے کیسے مل رہے ہیں؟ مسکرا کے مل رہے ہیں۔ حالانکہ وہ خوف جو آپ کو آخرت کا تھا، اگر آپ اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیتے تو آپ تو ہر وقت ایسے ملتے کہ لوگ گھبرا جاتے آپ سے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ایک طرف اتنا خوف اللہ کے سامنے جواب دہی کا، لیکن لوگوں سے ملاقات کیسے کر رہے ہیں؟ خندہ پیشانی کے ساتھ۔ تو یہ بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو جتنا کہا جائے وہ کم ہے۔ قرآن نے کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم۔ تو بھائی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہم بھی تمیز، اگر کہیں سے پیسوں کی نہیں مل رہی تو کسی سے ادھار لے لیں ہم تھوڑی دیر کے لیے۔ ادھار بھی جب لے گا نا انسان تمیز تھوڑی دن کے لیے، تو جب وہ تمیز سے کچھ دن بات کرے گا تو اس کو پھر چسکا لگ جائے گا، پھر انشاءاللہ اپنے پیسوں سے بھی تمیز خرید لے گا۔ تمیز ہی مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے۔